الحمدللہ رب آپ العالمین۔ اسٹارٹ کریں۔ اوہو سوری، آپ نے کرنا ہے، شمائلہ کرو اسٹارٹ۔ سورہ تحریم تھی نا؟ جی جی۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم زین بالقرآن لسانی وجمل به وجہی وقوی به جسدی وثقل به میزانی وارزقنی حق تلاوتی علی طاعتک آناء اللیل واطراف النہار، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ التحریم ہے۔ اے نبی، جس چیز کو، اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ یہ سورت جو ہے وہ جو امہات المومنین جو مومنات ہیں ان کے بارے میں جو ہے کہ کوشچنز جو ہیں، آنسر جو ہیں ان کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کے بارے میں کچھ کوشچنز آنسر تھے ان کے بارے میں ہے زیادہ تر پوری صورت میں۔ ہم اس کو پڑھ رہیں گے تو ہمیں آہستہ آہستہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا قصہ ہے۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس میں جو پہلی آیت میں یہ ترجمہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک قصہ ہے، وہ واقعہ چھوٹا سا میں مختصراً بیان کرتی ہوں تاکہ آگے جو آیتوں کا ترجمہ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جس چیز کو حرام کر لیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اس آیت میں۔ تو جب واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حبش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے تھے، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ اسکیم تیار کی۔ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کہے گی کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو ایک مغافیر، ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس کی جو اسمیل اچھی نہیں ہوتی، اس کی جو بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو زینب کے گھر سے شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ تم بات کسی کو مت بتلانا۔ اور اسی میں یہ قصہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جن سے نبی علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم تولد ہوئے تھے۔ تو یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی تھی، حضرت حفصہ موجود نہیں تھی، اتفاق سے انہیں کی موجودگی میں حضرت حفصہ بھی آ گئی اوپر سے۔ تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ان کو ناگوار گزرا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھائی کہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ وہ بات کسی کو نہ بتلائے۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ پاسبلٹی ہیں ان کے اندر، زیادہ تر یہی ہے جو ہے لکھے ہوئے۔ آگے ہے ترجمہ۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ اس کو کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی، جس کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہو اجازت دے دی۔ قسم کا یہ کفارہ جو ہے جو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کیا۔ اور اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی پورے علم والا، حکمت والا ہے۔ اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، یہ وہی پوشیدہ بات تھی کہ جو آپ نے کہا کہ یہ بات اب کسی کو نہیں بتانی۔ بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی، اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، یعنی کہ اس بات کی خبر کر دی کہ جب یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات حضرت عائشہ کو جا کر بتلائی تو اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے،
یعنی حفصہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے بتایا کہ تم نے میرا راز فاش کیا ہے، تاہم اپنی تکریم و عظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ یعنی وہ حیران ہوئی کہ یہ اس کی جو علم تھا وہ حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے بات پتہ چلی؟ تو کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ آگے ہے، اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہی ہے، یعنی کہ اگر توبہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، یعنی کہ حق سے ہٹ گئے ہیں، یعنی انہیں جو ایسی یا پھر ایسی چیز کا انہوں نے پسند کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار تھی۔ اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم مطلب جس بندی کرو گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گی، اس لیے کہ نبی کا مددگار تو اللہ بھی ہے اور مومنین بھی اور ملائکہ بھی ہیں۔ آگے ہے، اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا۔ یہ اس میں تنبیہ کے طور پر ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تم سے بھی بہتر بیویاں عطا کر سکتا ہے۔ ان کا رب جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ یعنی اس اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اہل ایمان کو ایک نہایت ہی اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کریں اور ان کی اسلامی تربیت کا اہتمام کریں تاکہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اس میں جو ٹاپک جو ہے وہ آگے چینج ہو کے ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر میں بچوں سے نماز سے تساہل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو، اور پھر انہیں روزے اسی طرح رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کی تلقین اسی طرح کی جائے جب تک کہ وہ شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائیں۔ آگے ہے، جس کا ایندھن اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ آگے ہے، اے کافرو، آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ اس میں سچی اور خالص توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے انسان، ایک تو وہ اسے چھوڑ دے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ندامت کا اظہار کرے، اور تیسرا اسے آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم رکھے، اور چوتھا اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق غصب کیا ہے، یعنی جس کا حق مارا ہے اس کا ازالہ کرے، اور جس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے۔ یعنی محض زبان سے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، یہ سارے جو ہے سٹیپس لازمی کرنا، تو یہی سچی اور خالص توبہ ہوگی۔ آگے ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دو رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما۔ یعنی یہ جو نور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا کہ سب قیامت والے دن سب سے پہلے سجدے میں وہ جائیں گے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو سجدے سے اٹھنے کا حکم دیں گے، اور جنت میں سب سے پہلے
جانے والی امت جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، جہاں وہاں پہ تو بہت ساری امتیں، سب کی امتیں اکٹھی ہوں گی، سارے پیغمبر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو وضو ہے اعضاء، وہ ان میں نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، جو کہ پہلی کسی بھی امت کو یہ وضو کا نہیں ملا۔ تو یہ ان کے سامنے ان کا نور ہوگا، اور وہ جو کہ اس طرح سے وہ جنت میں ان کو جائیں گے، اور جو منافقین ہوں گے ان کا جو نور ہوگا وہ بجھ جائے گا جب وہ پل صراط پہ جائیں۔ آگے ہے، اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد، صرف اور صرف جہاد بھی کریں، اور ان کے ساتھ منافقین کے ساتھ جو ہے وہ ان پر حدود الہی قائم کر کے جب وہ ایسے کام کریں جبکہ وہ موجب حد ہوں، اور دعوت و تبلیغ میں اس میں جو ہے سختی کرنے کا جو ہے اس میں کہا گیا ہے، جو کہ آئی تھنک وہ جو کفار جو کہ نہیں مانتے ان کی جو ہے دعوت کو، اس کے بعد اگلا سٹیپ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، ان پہ سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کیونکہ یہ لاتوں کے بت ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، تو کبھی نرمی، اس حکمت کا تقاضا ہے تبلیغ کا، کبھی نرمی اور کبھی سختی۔ ہر جگہ نرمی بھی مناسب نہیں ہے اور ہر جگہ سختی بھی مفید نہیں ہے، تو یہ ہر لحاظ سے شخص و افراد کے اعتبار سے نرمی یا سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان فرمائی۔ نوح کی اور لوط کی بیوی، یہ ان کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، یہ ان کا جو ہے مطلب ان کا ساتھ ان کا دین میں نہیں دیتی تھی۔ یہ جو ان کو اور ان کے ساتھ جو لوگوں کو کہتی تھی کہ یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان دونوں کی مثال دی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا، اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ یعنی کہ وہ خیانت اس طرح سے تھی کہ وہ ان کا ساتھ دین میں نہیں دیا انہوں نے، اس لیے وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغمبر تھے پھر بھی اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہوئے بھی اپنی بیویوں کو عذاب سے نہیں بچا سکے۔ آگے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ اس میں فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ ہے، ان کے بارے میں ان کی مثال ایمان والوں کے لیے دی کہ حضرت آسیہ نے جو ہے ایمان قبول کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے کو کہ پہ وہ لے آئی تھی اسلام، جو ہے اسلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر پیغمبر کو جو ایک ہی دین جو ہے وہ اسلام کا ہی بار بار اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحدانیت کا انہوں نے کر لیا تھا اقرار۔ تو فرعون کو پتہ چلا تھا اس کا، تو انہوں نے بہت زیادہ جو ان کے اوپر جو ہے ظلم کیے تھے، ہر طرح سے ظلم کیے تھے، ان کے دو بیٹوں کو ان کے سامنے مار دیا، ان کے جو ہاتھوں پیروں میں کیلیں گاڑ دی، اور جتنا ظلم ہو سکتا تھا اس کا ان کے اوپر انہوں نے جو کیا، حضرت آسیہ کے اوپر۔ اور وہ آخر میں جب وہ ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ بڑے سے بڑا پتھر لے کر آئے اور ان کے اوپر گرایا جائے، تو حضرت آسیہ نے یہ دعا کی۔ آگے ہے ترجمہ، جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ تو حضرت آسیہ نے یہ دعا کی تھی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا جب انہوں نے ان کے اوپر پتھر، بڑے سے پتھر گرائے، تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ اس ٹائم دعا کی تھی کہ اپنے پاس جنت میں مجھے مکان بنا دے۔ اور یہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے، تاکہ کہ آئیڈیا ہو جائے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے کسی بھی
سخت حالات میں مومن اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کتنے بھی سخت حالات ہوں اور کتنے بھی جس طرح سے وہ پیغمبر کی بیویاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کو وہ عذاب سے نہیں بچا سکے، اسی طرح رب کے مرضی کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی مدد فرماتا ہے، چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہوں، چاہے وہ فرعون کی بیوی ہوں۔ اگلی آیت ہے، اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اور یہ اس میں یعنی حضرت مریم کی جو ہے انہوں نے اس لیے مثال دی جاتی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں انہیں شرف و کرامت سے سرفراز فرمایا تھا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی، یعنی ایسے لوگوں کے خاندان میں سے تھیں جو فرما بردار، عبادت گزار، صالح اطاعت میں ممتاز ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جتنی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ ہے، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ مردوں میں تو کامل بہت ہوئے، لیکن عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ سرید ہے جو کہ گوشت کے سالن میں شوربے میں روٹی کو ڈبوتے ہیں، تو تب یہ بہترین کھانا مانا جاتا تھا، تو یہ مثال اس کی دی گئی ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ شمائلہ آپ نے بہت سارا ٹائم لگا دیا اس پہ۔ اوکے، انشاءاللہ پھر 3 دنوں میں یہ 2 سپارے ختم کریں گے۔ اچھا، آپ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وہ سپارہ بھابھی سوری آپ کی بات کرنی ہو رہی ہے، وہ نا اس کی ترجمہ کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا جب تک کہ وہ پیچھے سے، جی، یا شاید مجھے نہیں آ رہا آپ تھا یار بالکل ٹھیک رہی کیونکہ تھی، آپ نے میں بالکل پہلی ٹھیک دفعہ کیا پڑھی ہے۔ تھی، شاید مجھے نہیں آ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بتانا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر مجھے اس کا ترجمہ کی سمجھ سمجھ نہیں نہیں آ آ رہی تھی کہ رہی۔ کس کے کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ 29واں سپارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں بالکل اینڈ آ گیا ہے ہمارے اس کا قرآن مجید کا۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اور اس بارے میں ہدایت کے طالب کے لیے ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ آئے گا اس میں آگے۔ سورہ ملک ہے، ملک کا مطلب ہے بادشاہی، اور یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی سورہ ہے۔ اس میں اسلام کا مختصر تعارف ہے، اور بڑے ہی مؤثر انداز میں لوگوں کو چونکانے والے سٹائل میں بتایا گیا ہے کہ وہ غفلت میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 29واں اور 30واں پارہ دعوت اللہ کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں کا مین ٹاپک ہی یہی ہے، اور سورہ ملک توحید پر ہے، تو اگلی سورہ قلب رسالت پر ہے۔ تھوڑا اس طرح سا ڈیفرنس بھی آئے گا صورتوں میں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہے، اور سلسلہ موت و حیات کی حکمت ہے۔ یہ دنیا فن کی جگہ نہیں ہے، اس کو امتحان کے طور پہ بنایا گیا ہے۔ یعنی کائنات کی جو سلطنت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اٹ مینس کہ پورے کے پورے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، یہ اس لیے کیا کہ وہ دیکھے، امتحان لے کہ کس کا عمل بہتر ہے، اور یہ بھی کہ موت اور حیات یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نہ اور زندگی دے سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے، اور انسان یا جین جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان میں ان کو قدرت عطا کی ہے نیکی اور بدی کی، اور یعنی کہ وہ اپنے اس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے قدرت، تو وہ اس کو کس طرح عمل کرتے ہیں۔ اور امتحان بھی اسی غرض کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا
تاکہ دنیا میں وہ بتائے اپنے اعمال سے کہ وہ اچھائی کا اظہار کرتا ہے یا برائی کا، اور اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی نے کرنا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے یا کس کا عمل برا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے عمل کی، کوانٹیٹی نہیں چاہیے۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ جب قرآن سے اس طرح تفسیر کے ساتھ جڑے، وہی کیسے ہم سپیڈے مارتے ہوتے تھے رمضان شریف میں نا، اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، اتنے کرنے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے۔ بہرحال جو اس پہ قصور ہے ہمارا، معافی مانگتے ہیں ہم، لیکن شعور کے ساتھ جو بھی عبادت کرنی ہے اس کو شعور کے ساتھ کرنا ہے، اور جیسا عمل جس نے کیا ہوگا اس کو اس کی ویسی ہی جزا اور سزا ملے گی، ورنہ تو امتحان لینے کا معنی ہی کوئی بھی نہیں رہتا۔ اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے، اپنا تھاٹ پیٹرن چینج کرنا ہے کہ ہم یہاں اس دنیا میں فن کے لیے ہی نہیں آئے، بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ ہم نے یہاں ایسے ہی رہنا ہے جیسے ہم اپنے کسی امتحان کو دیکھ لیں کہ 3 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں سے ہماری زندگی کو بھی 3 گھنٹے کہہ لیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور ہم کوئی ساج سنور کے تیار ہو کے شاہ شو کرتے ہوئے نہیں جاتے امتحان دینے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ چوتھا یہ کہ پیپر ختم نہیں ہوا ہوتا اور پیپر چھینے جا رہے ہوتے ہیں۔ سیم یہ لائف بھی اسی طرح ہی ہے۔ اگر ہم دنیا کو رب چاہا بنا لیں گے تو یقیناً آخرت جو ہے وہ ہماری من چاہی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 2، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، بے شک جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی بھی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد واپس آ جائے گی۔ بے ربطگی نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں کہیں بھی ہمیں کوئی بد نظمی، کوئی بے ترتیبی اور کوئی بے ربطگی نظر نہیں آتی، کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے، اور جتنی بھی ہم جستجو کر لیں تو ہمیں کسی جگہ بھی کوئی رخنا نظر نہیں آتا، آسمان زمین میں ادھر ادھر کوئی خلل یعنی کہ رخنا۔ اور یہ دعوت دی جا رہی ہے انسان کو اس کی غور و فکر کے، دنیا کو دیکھ کے، کائنات سے سبق لے۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کی ہے، اور ان نے شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبوہ یعنی کہ بہت بڑا گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ بے شک اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ قریب کے آسمان سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کے بعد 6 آسمان ہیں یقیناً جو بہت دور دور بھی ہیں، اور جہاں تک یہ دنیا کی رسائی بھی نہیں پہنچی، ابھی کچھ آسمان تک تو پہنچ ہی گئے ہیں لیکن کچھ تک ابھی بھی نہیں پہنچے۔ اور یہ جو شیطانوں کو مار بھگانے والی بات ہو رہی ہے، یہ جو ستارے ہیں آسمان پر، ان کی رفتار کی وجہ سے وہ شہاب ثاقب نکلتے رہتے ہیں اور ان کی بارش زمین پر ہوتی رہتی ہے، اور وہ جو ہے وہ شیاطین عالم بالا تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ درمیان میں رکاوٹ ہیں، اور وہ ان سے وہ شیاطین کو روکتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے بارے میں آیا ہے اس کے جہنم کے بارے میں، تو کہ وہ جب ڈالے جائیں گے اس میں اور اس کی غضبناک آوازیں ہوں گی، تو یہ جو جہنم کی آوازیں ہوں گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شور جہنم کا بھی ہوگا، اور شور ان جہنمیوں کی آوازوں کا بھی ہوگا جو وہاں چیخو پکار کر رہے ہوں گے، اور پوچھیں گے خبردار کرنے والا نہیں آیا۔
ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا ہے؟ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بندے جو دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں، قرآن کی طرف آئیں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ خبردار کرنے والے اللہ تعالیٰ ہر دور میں بھیجتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف انبیاء اور رسول ہوں۔ یعنی کہ جہنم میں جب انہیں ڈالا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جا رہی، ان کے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ اور یہ کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے۔ اب قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا آسان ہے، کوئی آپ کو قرآن خوانی پہ بلا رہا ہے، وہ لشکر عورتوں کے اکٹھے ہو جائیں گے، پڑھیں گے کہ دو دو سپارے اور کھائیں پیئیں گے، تیار ہو کے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا درس ہے یا تبلیغ کا کوئی کام ہے تو پھر بہت کم لوگ آتے ہیں، کیونکہ ان کو قرآن کا سمجھ کے سننا گراں گزر رہا ہوتا ہے اپنے یقیناً اعمال کی وجہ سے۔ یہ قرآن کا جو پڑھنا ہے آسان ہے، اس کا سننا اور سمجھنا مشکل کام ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سنتے یا سمجھتے۔ اور یہ کہ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے۔ یہ لہاں لفظ قصور آیا ہے صرف، یعنی کہ ایک قصور واحد۔ یہ واحد کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ مین قصور ان کا یہ تھا کہ وہ انبیاء پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس ایک قصور کے نتیجے میں باقی سارے قصور بنتے ہیں۔ آگے آیت شروع ہو رہی ہے، ان الذین یخشون ربہم، آیت نمبر 12، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیں گے کہ وہ خالق مخلوق کی جس کو مخلوق کی ہر بات کا علم ہے۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اب دیکھیں یہاں یہ سوچیں کہ ہماری ماں کو بھی ہماری شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ڈسٹرب ہے یا کوئی بھی بات ہے، اور وہ پوچھتی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ نہیں چلے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اب جو دین حق ہے اس کی عمارت ہی اس بات پر، اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے، اس عمارت کی، کہ ہم بغیر دیکھے اللہ سے ڈریں اور برائی سے اجتناب کریں۔ اور ہمیں دنیا میں وقت گزارتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت یہ احساس اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کھلے اور چھپے ہمارے تمام اقوال و اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ صرف اعمال کو نہیں دیکھ رہا، اقوال کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ ہماری جو نیتیں ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز جانتا ہے کیونکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ آیت 15، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ آسمان میں ہے، تمہیں زمین میں دھسا دے، اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ آسمان میں سے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں بھی ہیں اور جھٹلانے والوں سے کچھ سوالات بھی کیے گئے ہیں۔ بھئی تمہیں اللہ کے حضور واپس جانا ہے زندہ ہو کے، یعنی کہ ہم دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق بخشا ہے یا جتنی بھی نعمتیں بخشی ہیں، تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے ہاں ان سب چیزوں کا جواب بھی دینا ہے۔ اور جتنے بھی عذاب آتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور آسمان سے اس لیے کہا گیا ہے کہ ویسے تو اللہ اپنی صفات کے حساب سے پوری کائنات میں موجود ہے، لیکن آسمان میں کیونکہ مسکن کہا گیا ہے عرش پر اللہ تعالیٰ کا، تو اس وجہ سے یہاں آسمان کی بات ہوئی ہے۔ اور اس زمین پر جو ہم رہ رہے ہیں تو یقیناً ہماری جو سلامتی ہے، ہماری بقا ہے، وہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے، ہماری اپنی کوئی اس میں کارگزاری نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، ان سے کہو پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، ہاں وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔
بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ بے شک، یعنی بڑے مقاصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ اچھا، یہ جو اوندھائے منہ چل رہا ہو، یعنی کہ جیسے جانور منہ نیچے کیے ایک ہی سیدھ میں چلتے جاتے ہیں، جیسے ان کو کسی نے اس راستے پر ڈال دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ دنیا میں جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، کیا آنکھیں بند کر کے ہم اس پر چلتے رہیں؟ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، تو ہمیں ان قوتوں کو استعمال کرنا ہے۔ ہمارے مقاصد بہت بڑے ہونے چاہیے، جو ہمارے گول ہوتے ہیں وہی ہمارے رول ہوتے ہیں، یہ کنفرم بات ہے۔ اس لیے اپنے گول بھی اچھے کریں تو ہمارے رول بھی اچھے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 24 ہے، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اب ان آیات میں روز قیامت منکرین کی صورتیں بگڑ جائیں گی، کچھ اس طرح کی آیات آنے والی ہیں۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا تھا، یعنی کہ منہ کالے ہو جائیں گے پریشانی اور تکلیف سے۔ اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کرتے رہے تھے۔ اینڈ ہے، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اب کفار کے لیے یہاں دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ بے شک ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ اب یہ ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے پانی والی۔ یہ عرب کے صحرا میں جہاں پانی کی اور کنویں کی اتنی اہمیت تھی، کیونکہ زندگی کا دار و مدار ہی پانی پہ ہے، تو ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال کر کے انہیں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ پانی نیچے ہو جائے تو اس کو تم اوپر نہیں لا سکتے۔ بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف المقطعات، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے جو خاص کر اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی۔ اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، جب پہلی وحی کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور کاہن اور شاعر یہ سب کہنا شروع کیا کفار مکہ نے، تو آپ کو ظاہر ہے اس بات پہ بہت زیادہ رنج ہوا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور اس کے باوجود جو ہے یہ میری کسی بات کو سننے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اس صدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، یہ قسم کا جواب ہے۔ پہلے قسم تھی، یہ واول قسم تھی، اور اب اس کا جواب ہے کہ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ ایک جو کفار کا یہ قول ہے، جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، یعنی کہ فریضہ نبوت میں آپ کو جتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو نہ ختم ہونے والا اجر عطا کرے گا۔ اور بے شک تو بہت عمدہ اخلاق پر ہے، خلقن عظیم۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عائشہ سے جب کسی نے پوچھا آپ کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ آپ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو خلق ہے وہ قرآن ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب آپ کی
لائف کے اوپر پریکٹیکلی جو ہے وہ نظر آتا تھا. بس اب تو یہ بھی دیکھ لے گا اور بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے. یعنی کہ جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے اور قیامت آ جائے گی تو پھر سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایک یہ اس سے مراد ہے اور دوسرا جنگ بدر بھی کچھ علماء نے کہا اس سے مراد ہے کیونکہ اس میں کفار کو شکست ہوئی تھی. بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کے بارے میں معلوم ہے. بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان. وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا سا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اب اس آیت میں یہ ہے کہ کفار مکہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ہماری باتیں مان لیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کی کچھ باتیں مان لیں گے. یعنی کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اس کے بدلے میں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار ہے، کمینہ ہے، عیب گو ہے اور چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گناہ گار ہے، گردن کش پھر ساتھ ہی بے نسب ہو. اب یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے. یہ ایک جرنل اس میں بھی آتا ہے کہ وہ کفار کی یہ ساری ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں اور خاص طور پہ ولید بن مغیرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد اور پیسہ اور ہر چیز سے نوازا تھا اس کے بارے میں بھی یہ آیتیں ہیں. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں دیں لیکن اس نے کفران نعمت کیا. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی ناک پر داغ دیں گے. بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے. اب اس میں ایک باغ والوں کا قصہ ہے کہ کچھ تھے لوگ، ان کا جو باپ تھا وہ ہمیشہ جب بھی باغ کا پھل آتا تھا تو اس میں غریبوں کا حصہ نکالتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں نے کہا کہ اب ہم اس میں سے غریبوں کا کوئی حصہ نہیں نکالیں گے اور یہ سارا ہم اپنے حصے میں ہی لے کے جائیں گے. تو اس کی کہانی ہے آگے. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی باغ کے پھل اتار لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا، بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے. یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ راتوں رات وہاں آگ لگ گئی اور بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اسے تہس نہس کر دیا. بس وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے ہی چلو. بس یہ سب چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے. یعنی کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور ہم صبح صبح ہی جا کر باغ کا پھل اتار لیں. اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم تو قابو پا گئے. یعنی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب تو ہم نے اپنے باغ پہ قدرت حاصل کر لی اور ہم اب مسکینوں کو یا غریبوں کو اس میں سے ہم کوئی حصہ نہیں دیں گے اور ہم صبح صبح ہی اتار کر لے جائیں گے. لیکن جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے. نہیں نہیں بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی. ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے. یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو الزام دینے لگے. جب انہوں نے باغ کی یہ حالت دیکھی تو ان میں سے ایک جو ان کو کہنے لگا کہ تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے اور تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو دیکھو اب یہ ہمارے باغ کا جو ہے وہ کیا حال ہو گیا ہے. تو سب کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی کہ ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے. کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے. ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے آپس میں کہتے ہیں کہ عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے دوبارہ ہمیں مال سے نوازا تو ہم اپنے باپ کی طرح اسے غریبوں میں تقسیم کریں گے. یعنی کہ ندامت تھی اور اس کے ساتھ توبہ بھی کی اور اللہ سے امید بھی رکھی. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو، ندامت، اس پہ توبہ اور اس کے ساتھ اللہ سے اس پہ معافی کی امید رکھنی چاہیے. یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت تو بہت ہی بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو کمپیئر کیا ہے آخرت سے
کہ جو ہے یہ تو چھوٹی سی ایک آفت تھی، آخرت کی جو آفت ہے یا آخرت کی جو مشکل ہے وہ سب سے بڑی مشکل ہے، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ یعنی کہ مسلمان اور گناہ گار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو کیونکہ ہم اس دنیا میں مسلمانوں سے بہتر ہیں تو وہاں بھی ہمیں بہتر ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ یا تم نے ہم سے کچھ قسم لے لی ہے جو قیامت تک باقی رہیں گی تمہارے لیے؟ وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو۔ یعنی کہ ہم نے تم سے کوئی پکا عہد نہیں کیا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے کہ وہ سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، یہ تم نے اپنی طرف سے خود ہی سب کچھ گھڑ لیا ہے۔ ان سے پوچھو تو ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولیں گے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جیسے ہے اس کو ویسے ہی ماننا ہے۔ تو اس وقت یہ مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب یہ صحیح اور سالم تھے، یعنی کہ جب دنیا میں تھے اور توانا تھے اور اللہ نے ان کو اپنی سب نعمتوں سے نوازا تھا، اس وقت بھی اللہ نے ان کو اپنے سجدوں کی طرف بلایا، لیکن یہ نہیں آئے۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، یعنی کہ تم ان کی، یعنی کہ کفار مکہ کی فکر نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں؟ یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اب یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی بھی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے رویے کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیا اور اپنے رب کی مرضی کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، جس کے نتیجے میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں کچھ ٹائم گزارنا پڑا، تو وہاں انہوں نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ بڑے برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ یعنی کہ یہ بھی اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ساحل پہ اتارا جہاں ان کے لیے اللہ نے خوراک کا بھی انتظام کیا اور ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی بنجر زمین میں بھی ان کو پھینک سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں شامل کر دیا۔ ان کی دعا کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ جو تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف جو ہے وہ واپس بھیجا۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ یعنی کہ حسد جو تھا وہ ان لوگوں کے اندر تھا، اور حسد ہمیں معلوم ہے کہ انسان کو کہتے ہیں کہ قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یعنی کہ حسد کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس سے دور ہی رہیں۔ یعنی آنکھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نقصان پہنچاتے تھے اور زبان سے بھی آپ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ بے شک صدق اللہ علیہ۔ سورہ الحاقہ ہے، یہ بھی مکہ معظمہ کی ابتدائی دور کی نازل صورتوں میں سے ہے، اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی، مگر اس میں اتنی شدت نہیں تھی۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہو چکے تھے۔ میں پہنچا تو وہاں آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکا خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے جیسے کہ قریش کہتے ہیں۔ فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔
میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ آگے آیات کا ترجمہ بھی ہے۔ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اترا، اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یعنی ان کا دل نرم ہو چکا تھا اسلام کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے، پھر وقتاً فوقتاً پر اسلام کے واقعات اثر انداز ہوتے رہے۔ پھر آخر میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ جو اپنی بہن کے گھر گئے تھے تو وہ سارا واقعہ ہے کہ اس وقت پھر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ، ہونی شدنی کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ یہ سوالیہ انداز ہے، یہ اس میں قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو چھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، یعنی اس طوفان کو مسلط رکھا، عذاب کو۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ان پر ایک ٹھنڈی یخ ہوا چلی تھی جو کہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، اور ان کو اٹھا کر اس طرح مارا تھا کہ ان کی کھوپڑیاں تک پھٹ گئی تھیں۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنائیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ یہ اس میں ہے کہ جو کان کا بتایا گیا کہ کان علم کا دروازہ ہے، جس طرح دل کی صفت ہے کہ وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح کان کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے کہ علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے اور پھر زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 13۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت کی بات ہے۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں ہے کہ جو حاملین عرش کی تعداد جو ہے وہ 8 بتائی گئی ہے فرشتوں کی، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بہت قوی فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں میں سے بھی جو جینٹس فرشتے ہیں وہ ہیں، اور آپس میں وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، اور پھر بھی اتنے ہمبل ہے کہ یعنی کہ اتنا وہ مقرب فرشتے ہیں، اس کے باوجود وہ آپس میں نرمی سے بات کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ یہ فرشتے جو ہے مومنوں کے لیے جو زمین میں ظاہر زمین میں ہی ہیں لوگ، تو مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں ایک عرش کا سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عرش کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس لیے ہمیں عمل صالح پر توجہ کرنی چاہیے۔ 7 لوگ جن کا ذکر ہے کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ ملے گی، اس میں سے خاص طور پر اس شخص کا ذکر ہے جو اپنے مقروض کو مہلت دے گا کہ وہ اپنا قرض ادا کرے یا معاف کر دے گا، دونوں صورتوں میں۔ آگے ہے آیت نمبر 9۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔
اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو جو چھپا کر کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کو تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا تو وہ ظاہر ہے جنتی لوگ ہوں گے، اور وہ اپنا نامہ اعمال خود نکال کے دکھائیں گے کہ دیکھو ہم اس دن سے ڈرتے تھے، اور یعنی کہ وہ میں سمجھتا تھا کہ میں مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، تو وہ اس لیے وہ خود اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، اور جن لوگوں کے جو لوگ اپنا نامہ اعمال چھپائیں گے سمجھ لیں وہ جہنم والے لوگ ہوں گے۔ 21 نمبر آتا ہے، پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کا ذکر ہے، تو یہ جو ساری باتیں اوپر جہنم کے بارے میں بیان ہے، اس میں اس بندے کا کیا قصور ہوگا، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اس میں ہے کہ ابو دردہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ کہ آیت نمبر 35 ہے، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ۔ شروع ہوتی ہے سورۃ معارج۔ اس کا اصل میں اس کا یہ ہے معرج کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے سیڑھی یا اوپر چڑھنے کی جگہ، اور یہ اس سورۃ کی تیسری آیت میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ بھی قریباً انہی حالات میں ہوا جن میں سورۃ حاقہ نازل ہوئی تھی، اور اس کا موضوع میں ان کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت کے روز اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ تم اگر سچے ہو تو تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور اس صورت کی ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے، اور جہنم کا ذکر ہے اور جنتیوں کا بھی ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں۔ سأل سائل بعذاب واقع، یہاں اور اس کا ترجمہ ہے مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ یہاں پہ جیسے شروع میں سٹارٹ ہوا کہ سالا سائلوں، جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک سوال کرنا یعنی کوشچن کرنا، اور دوسرا معنی ہے کچھ مانگنا۔ اس حساب سے اس کا مطلب ہے کہ پوچھنے والا نے پوچھا کہ وہ عذاب جس کی ہمیں خبر دی جا رہی ہے کس پہ واقع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ کافروں پر واقع ہوگا، لیکن اکثر مفسرین نے اس کی جگہ سوال کرنے کو مانگنے اور مطالبہ کرنے کے معنی میں لیا ہے، جیسے نسانی اور دوسرے محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، جس میں سورۃ انفال کا ترجمہ ہے خدایا اگر یہ واقعہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان برسا دے،
یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ اور اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر قرآن مجید میں کفار مکہ کے اس چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے جس سے عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کر کیوں نہیں آتے۔ آگے ہے اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائک اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ ملائک نارمل فرشتے اور روح جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کا پتہ دیتا ہے کہ ان کا علیحدہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضور اللہ کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں سے ہے کہ یہاں پہ جیسے بتایا کہ معرج کا مطلب ہے سیڑھی یا اوپر چڑھنا، تو اللہ تعالیٰ کو معرج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بہت بلند و برتر ہے، اور اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے فرشتے بھی پے در پہ بلندیوں سے گزرنا ہوتا ہے انہیں۔ دراصل یہ سارا مضمون جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ ہم نہ فرشتوں کی حقیقت جانتے ہیں، نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ بات ہمارے ذہن میں گرفت میں آ سکتی ہے کہ وہ زینے کیسے ہیں جن پہ فرشتے چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے وہ کس خاص مقام پر رہتا ہے، اس لیے زیادہ ہم نہیں سوچ سکتے اس کے بارے میں۔ اگلا ہے آیت، اسی کا اگلے حصہ ہے، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس کا ایک اور سورہ میں آیا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سورہ سجدہ میں آیت نمبر 5 ہے، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1,000 سال ہے۔ اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقدار 50,000 سال بتائی جاتی ہے۔ آگے ہے، پس اے نبی صبر کرو، شائستہ صبر۔ شائستہ صبر مینز کہ ایسا مطلب ایسا صبر نہ ہو کہ جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ برا ہوا لیکن ہم تو بڑے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم سے کوئی کہہ دیتا ہے کچھ تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں اپنے دوستوں کو ہی کہ یار چپ کر کے بیٹھو، میں بڑا صبر کر کے بیٹھی ہوں، نہیں تو ابھی تمہیں سیدھا کر دوں گی۔ اس طرح کا صبر نہیں ہونا چاہیے، مطلب اچھا صبر کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ آگے ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ قیامت کو بڑی دور کی چیز سمجھتے ہیں اور ہماری نگاہ میں اس قدر قریب ہے کہ گویا کل پیش آنے والی ہے۔ اور وہ لوگ اور کچھ مفسرین اس کو پچھلی آیتوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 50,000 سال کی مدت جس دن کی بتائی گئی ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس کے بارے میں مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو سعید خضری سے یہ روایت نقل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ تو بڑا ہی طویل دن ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے مومن کے لیے وہ دن اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مومن بنا دے، آمین۔ اگلا ترجمہ ہے، وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی بار بار رنگ بدلے گا، اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے کہ جیسے وہ بہت مطلب بے وزن ہو کے ہوا میں اڑنے لگیں گے روئی کی طرح۔ آگے ترجمہ ہے، اور اگر کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یعنی ہر کسی کو اپنی پڑھی ہوگی۔ اگلا ترجمہ ہے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں، اپنے قریبی خاندان کو جو اسے اپنی پناہ دینے والے تھے، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے کہ یعنی وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا جہنم سے آزادی کے لیے۔ ہرگز نہیں، ترجمہ ہے، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی، ربی اجرنا من النار، ربی اجرنا من النار۔ ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا۔ یہاں پر سورۃ حاقہ کی آیات کی رپورٹ کی گئی ہیں کہ آدمی کے برے انجام کی دو وجوہات ہوں گی،
ایک حق سے انحراف اور ایمان لانے سے انکار، دوسرا دنیا پرستی اور بخل جس کی بنا پر آدمی مال جمع کرتا ہے اور اسے کسی بھلائی کے کام پہ خرچ نہیں کرتا۔ اگلی ترجمہ ہے ہرگز نہیں اوکے ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کر کے رکھا، سینسر کا یہ ہو گیا، سوری دوبارہ سپیڈ کر گئی۔ اگلی 19 آیت ہے، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی فطرت ہی ایسی ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنے نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ یہاں جنتیوں کا ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، یعنی وہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ عطا کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 26 ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس دن انہیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اگلی آیت نمبر 27، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے وہ محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی جو نکاح کے بغیر کوئی تعلق قائم کرتے ہیں وہ اپنے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ آگے 32 آیت ہے، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ امانتوں سے مراد وہ مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کی، یا وہ جو انسان ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اس میں عہد بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو تقریر فرماتے، اس میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خبردار رہو، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اگلی آیت ہے، جو اپنی کوتاہیوں میں راز بازی پر قائم رہتے ہیں، یعنی شہادت نہیں چھپاتے اور نہ اس میں کمی پیشی کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ یا رب العالمین ہمیں بھی ان جنتوں کا حقدار بنا دے، آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں کے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے۔ اگلی آیت ہے، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ جنت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہ جو آئے نا پیچھے جو لوگ آتے ہیں گروہ در گروہ، ان کا ذکر کیا اسی کے بارے میں ہے کہ یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس مادے سے یہ لوگ بنے ہیں اس کے لحاظ سے سب انسان یکساں ہیں۔ اگر مادہ ہی انسان کی جنت میں جانے کا سبب ہے تو نیک و بد، ظالم، عادل، مجرم اور بے گناہ سب کو جنت میں جانا چاہیے، لیکن معمولی عقل ہی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جنت کا حصول انسان کے مادہ تخلیق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اس کے اوصاف سے پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے ہے، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے کر جانے والا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جس پر اللہ تعالیٰ اپنے رب مشارق و مغارب ہونے کی قسم کھائی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم چونکہ مشرقوں اور مغربوں کے مالک ہیں، اس لیے پوری زمین پر ہمارا قبضہ قدرت ہے، اور ہماری گرفت سے بچنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں، اور جس جگہ کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ دوسری قوم کو بھی اٹھا سکتے ہیں، اور جو تم سے بہتر ہو۔ اگلی ترجمہ ہے، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے عہد کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر
اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کرنا، ہمیں اس دن کی شرمندگی سے اور ذلت سے بچا لینا، ہمارا آسان محاسبہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح شروع کرتے ہیں۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہی قصہ، ان کی قوم کی نافرمانی کا اور ان کا بیان کیا گیا سارا، جو کہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ شروع کرتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آ لے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ مقررہ وقت تک مہلت دے گا مطلب کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے، اس کو مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت عطا کر دے گا، اور وہ عذاب تم سے دور کر دے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا۔ یہ حدیث بھی ہے قرآن کی کہ صلہ رحمی، اطاعت اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری عمر میں برکت ہوگی، ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم رہو گے۔ آگے ترجمہ ہے، بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا۔ اس نے کہا، میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، چنانچہ میری دعوت نے ان کے حق سے فرار ہی کو زیادہ کیا، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے اور ضد کی اور انتہائی تکبر کیا، مطلب نہیں سننا تو نہیں سننا۔ پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دی، پھر میں نے ان سے اعلانیہ کہا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ چنانچہ میں نے کہا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کا انہیں لالچ دے رہے ہیں کہ شاید اسی طرح ہی یہ لوگ ایمان لے آئے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے وقار یا عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں تخلیق کیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ کیسے تخلیق کیے، اور اس نے ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے اگایا۔ زمین سے اگانے کے 2 مطلب ہیں یہاں پہ۔ ایک تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی بنایا تھا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے اس میں تو یہ ہے مطلب کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہیں وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین جو ہے وہ زمین ہی قرار پاتی ہے اصل چیز۔ آگے ترجمہ ہے، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی اتباع کی جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے ہی میں بڑھایا، مطلب اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی اور ان لوگوں کی اس مال کی یا اس اولاد کی جنہوں نے فردر نقصان ہی دیا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، اور انہوں نے کہا، تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور ہرگز نہ چھوڑو تم ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو۔ یہ ان کے 5 بتوں کے نام تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ایکچولی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو گمراہ کیا تو کہ تم لوگ ان کی تصویریں بنا کے اپنے گھروں میں رکھو اور ان کی پوجا کرو، اور یہ پھر آگے یہ سارا سلسلہ جو عرب میں بھی چلتا رہا۔ ترجمہ، بلا شبہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، اور اے اللہ تو ظالموں کو ضلالت ہی میں زیادہ کر۔ وہ اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، پھر دوزخ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب،
کفر کرنے والوں کا زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ۔ یہ بددعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے، اور اللہ نے بھی انہیں اطلاع کر دی تھی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ آگے ترجمہ ہے، بلا شبہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور آئندہ فاجر اور کافر ہی جنیں گے۔ آگے یہ دعا آ رہی ہے کہ اپنے جب حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کے لیے بد دعا کی تھی تو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور جو مومن مرد اور عورتیں مسلمان یا ایمان لائے تھے ان کے لیے یہ دعا تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور مومنین اور مومنات کی مغفرت کر، اور ظالموں کو ہلاکت اور بربادی ہی میں زیادہ کر۔ جس طرح یہ دعا جو ہے وہ قیامت تک یہ آنے والے مسلمان یا مومن مردوں عورتوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ جو بد دعا ہے آگے کہ ظالموں کو ہلاکت اور بربادی ہی میں زیادہ کر، یہ بھی سارے جو ہے وہ ظالموں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، نیکسٹ سورت ہے سورہ الجن۔ اس سورت میں صرف جنوں کی بات کی گئی ہے، جبکہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ رحمان، اس میں جن اور انس دونوں سے جو ہے 31 بار خطاب ہوا ہے۔ اس میں جنوں کی قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کا زمانہ نزول بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا۔ اب یہ کس دور میں نازل ہوئی تھی، اس کا جواب ہمیں مطلب ابن عباس کی روایت سے نہیں ملتا، نہ کسی اور تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبوت کی ابتدائی دور کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس روایت کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور سفر طائف کا واقعہ ہے جو سورہ کاف میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ قیاس جو ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو جن کی حقیقت بتا دیتی ہوں شارٹلی، کہ جن اور انسان جو ہیں یہ دو مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، اور سورہ اعراف میں یہ کہا گیا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھتے، اور ان کی پراسرار صفات کی وجہ سے جاہل لوگوں نے ان کی ہستی کے متعلق بڑے مبالغہ آمیز تصورات قائم کر رکھے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پرستش تک کر ڈالی۔ اب اس کی جو شروع کا پہلا رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا، اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری گفتگو نقل نہیں کی ہے، بلکہ صرف وہ خاص خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر تھیں۔ اور میں ترجمہ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ جن اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یعنی ان جنہوں نے جا کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز کیا گیا قرآن عجب، عجب جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی بہت زیادہ حیرت انگیز چیز۔ بس جنوں کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کلام سن کر آئے ہیں جو اپنی زبان اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ آگے ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جن اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ ان میں بھی مشرکین پائے جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ نبوت اور کتب آسمانی کے نزول کا سلسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہوا ہے، بلکہ ان میں سے جو جن بھی ایمان لاتے ہیں وہ انسانوں میں آنے والے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے،
اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ یوز ہوا ہے سفیہنا یعنی نادان لوگ، یہ استعمال کیا گیا ہے جو ایک فرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ایک گروہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اسے ایک نادان فرد کے معنی میں لیا جائے تو یہاں مراد ابلیس کے ہوں گے، اور اگر ایک گروہ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنہوں میں بہت سے احمق اور بے عقل لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ بیوی اور بچوں والا۔ آگے ترجمہ ہے، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی ان کی غلط باتوں سے ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان یا جن اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑنے کی جرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ قرآن سن کر ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ فی الواقع وہ جھوٹے تھے۔ آگے ترجمہ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب عرب کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ جو ہے وہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہے، اور اس کی پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر جائے تو وہ جن یا تو خود ستاتا ہے یا پھر دوسرے جنوں کو ستانے دیتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ کسی سنسان جگہ یا وادی میں سے رات میں گزرتے تھے تو وہ پکار کر کہتے تھے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی بات کی طرف یہ ایمان لانے والے جو جن تھے اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا مطلب یہ کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور خدا کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگا تو ہماری قوم کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا اور ان کا تکبر جو ہے اور ظلم اور زیادہ بڑھ گیا۔ آگے ترجمہ ہے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں یہ تو پڑھ لیا تھا، اچھا آگے، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، یعنی انسانوں کی طرح جنوں میں بھی رسالت اور آخرت دونوں کا انکار پایا جاتا ہے۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سنگن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع جن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، مگر اس کے بعد یکایک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں ان کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں وہ ٹھہر کر کوئی بھنک پا سکے۔ اس سے ان کو یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ زمین میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے کہ جس کے لیے سخت انتظامات کیے گئے۔ غالباً اسی وقت سے جنوں کی بہت سے گروہ اس تلاش میں پھرتے رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک گروہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر یہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی خاطر جنوں پر عالم بالا کے تمام دروازے بند کیے گئے ہیں اور راہ راست دکھانے کے لیے یہ قرآن اور رسول بھیجا گیا ہے۔ آگے ترجمہ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہم میں سے اچھے اور برے ہیں، مطلب جن یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہم میں سے اچھے اور برے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ یہ بات کہہ کر یہ ایمان لانے والے جن اپنی قوم کے جنوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم راہ راست معلوم کرنے کے یقیناً محتاج ہیں۔ آگے ترجمہ، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کی اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف۔ تو جنہوں نے اسلام میں اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے۔ اچھا یہاں تک اب جنوں کی بات تھی، اب آگے جو ہے اللہ کے ارشادات شروع ہوتے ہیں۔ ترجمہ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے
کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، یعنی اگر وہ شرک نہ کرتے اور سیدھا راستہ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارش کرتا تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کرے، یعنی وہ یہ دیکھیں کہ وہ نعمت پا کر بھی شکر گزار رہتے ہیں یا نہیں، اور جو ہماری دی ہوئی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارے۔ اب یہاں پر جو ورڈ مسجدیں یوز کیا گیا، مساجد جو ہے وہ عبادت گاہوں کے معنی میں لیا گیا ہے۔ زمین پوری کی پوری عبادت گاہ ہے اور خدا کی زمین پر کہیں بھی شرک نہ کیا جائے۔ اور دوسرا مراد یہ لیا گیا ہے کہ وہ اعضاء لیے ہیں جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے، یعنی ہاتھ، گھٹنے، قدم اور پیشانی۔ اس تفسیر کی روح سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعضاء اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ نہ کیا جائے۔ آگے ترجمہ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ اب یہ یہاں پر جو ہے کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی دعوت کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچا دینا۔ آگے ترجمہ ہے، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں۔ علامہ جلدی، یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی مددگار کمزور ہے اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آج وہ رسول کو بے یار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے، اور وہ وقت دور ہے یا قریب یہ رسول کو اس کا علم نہیں ہے، مگر بہرحال اس وقت میں آنا ضرور ہے۔ آگے ترجمہ ہے، وہ عالم الغیب ہے، اپنی غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی غیب کا پورا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے، اور یہ مکمل علم غیب وہ کسی کو بھی نہیں دیتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، یعنی رسول کو صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے۔ یہ علم ان امور سے متعلق ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔ اب یہاں پر محافظ سے مراد فرشتے ہیں، مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے غیب کے حقائق کا علم رسول کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی نگہبانی کرنے کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ علم نہایت محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچایا جائے۔ آگے ترجمہ ہے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے، یعنی رسول پر بھی اور فرشتوں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے کہ اگر بال برابر بھی وہ اس کی مرضی کے خلاف کریں گے کچھ تو فوراً گرفت میں آ جائیں گے، اور جو پیغامات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کا حرف گنا ہوا ہے۔ رسولوں اور فرشتوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ان میں سے ایک حرف کی کمی بیشی بھی کر سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ مزمل، پہلی آیت کے لفظ مزمل کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا، یہ صرف نام ہے، اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے۔ اس سورت کے 2 رکوع 2 الگ زمانوں میں نازل ہوئے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی، قرب الہی کا راستہ بتایا گیا ہے، وحی کے تعلق سے، دعوت دین کے تعلق سے عظیم ذمہ داری آ رہی ہے۔ اس کو انجام دینے کے لیے تہجد کا اہتمام،
ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر سے قرآن کی تلاوت کا بھی بیان ہے. پھر قیام اللیل تہجد کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجرمین کا تذکرہ بھی ان کے انجام کے اعتبار سے کیا ہے. پہلے رکوع میں تزکیہ نفس کے لیے ہدایات ہے. میں ترجمہ پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم. اب یہاں پر دیکھیں اس موقع پر آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے رسول کہہ کر خطاب کرنے کے بجائے کیا کہا ہے؟ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. مطلب کہہ کر پکارنا ایک لطیف انداز خطاب ہے، جس سے خود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اب وہ دور گزر گیا کہ جب آپ آرام سے پاؤں پھیلا کر سوتے تھے. اب آپ پر ایک ارے عظیم کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ٹھہر ٹھہر کے پڑھو مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ پڑھو. مطلب قیام اللیل کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے. کم از کم 1/3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا. کرنا کیا ہے ہمیں؟ قیام اللیل میں تہجد کی نماز میں ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو دعوت دین کے عمل کو انجام دینے کے لیے قوت بھی ملے گی. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اس سے مراد قرآن کا نزول بھی ہے، اور اس سے ایک اہم مراد قرآن کی تبلیغ کا فریضے کا بڑا بھاری معاملہ ہے. بعض اہل علم کے مطابق یہ بھاری سے مراد جو ہے وہ بوجھ مراد ہے جو وحی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا، جس سے سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. دن میں تو اور مصروفیت بھی ہوتی ہے، اور بندہ اپنے نفس کو قابو میں بھی رکھ سکتا ہے. نیند کی قربانی دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس نفس کو بھی سیلف ڈسپلن کی عادت ہوگی، تو پھر بندہ اور قربانیاں دینے کے بھی قابل ہوگا. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں کیا مشغلہ تھا. تو کیا مصروفیت ہوتی تھی کہ دعوت دین کا عمل. لیکن اب رات کو اللہ کی حضور اور اللہ سے لو لگائیے. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، یعنی کہ اپنے نام کا ذکر کیا کرو سے مفہوم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، اور کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرتے رہو. اور سب سے کٹ کر اسی کے رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے. کٹنے سے مراد دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے. توجہ سے بڑھ کر کس طرف رہے؟ توجہ سب سے زیادہ توجہ جو ہے سب سے زیادہ اللہ کی طرف رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطاب کر کے امت کو رہنمائی عطا کی جا رہی ہے کہ دعوتی دین کا جو فریضہ ہے وہ آج امت نے ادا کرنا ہے. ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. قیام اللیل کا معاملہ ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے اور اللہ ہی کی طرف یکسو ہو جانا. اس سب کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. شرافت سے مطلب یہ الگ ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی تبلیغ بند کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ نہ لگو اور صبر کرو اور استقامت پہ رہو، اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو. یعنی کہ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ دعوت مطلب یہ کہ اس میں یہاں پر ہے نا مجرمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو. یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے خود نمٹ لوں گا، میں ان کو دیکھ لوں گا، تو مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام. اور پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. یعنی کہ عبرت دلائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اللہ اکبر. ایسی ہولناک قسم کی ہولناکی ہوگی کہ اگر ایک بچہ ہوگا تو وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. اور اس ہولناکی کو دیکھ کر جو ہے کہ جو اس طرح کی شدت ہوگی کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن کی شدت کی کیفیت ہے، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے.
اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر مزید ہدایت عطا فرمائے۔ اب جو اگلا رکوع ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوا، ایک رائے ہے، اور یہ رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے ایک ہی آیت پر پورا رکوع ختم ہوگا، اور اس رکوع میں قیام اللیل اور اس کے حکم میں تخفیف کا ذکر آ رہا ہے۔ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، یعنی کہ اچھا ابتدائی حکم اس کا مطلب اس طرح نہیں کہ آدھی رات یا اس سے کم و بیش کھڑے رہنے کا تھا، لیکن چونکہ نماز کی مہویت میں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا نا، گھڑیاں بھی موجود نہیں تھی، اوقات ٹھیک معلوم نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے کبھی 2/3 رات تک عبادت میں گزر جاتی ہے اور کبھی یہ مدت گھٹ کر 1/3 رہ جاتی تھی، کیونکہ ان زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں اس لیے۔ اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب یعنی کہ یہاں پر کیا مہربانی ہے کہ پہلے تہجد فرض تھی، اب امت کے لیے نفل قرار دے دی گئی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، یعنی کہ بیماری کی مجبوری کے علاوہ بھی یہ جو روزی کمانا ہے نا، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی بڑا فریضہ ہے۔ اللہ نے ان دونوں کاموں میں تخفیف کر دی نماز تہجد میں آپ کے لیے۔ اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ اب یہاں پہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد 5 وقتہ فرض نماز اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اچھا قرض دینے سے کیا مراد ہے کہ مطلب یہ کہ یعنی وہ مال جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ ہو، یعنی قرض حسنہ، اور حلال میں سے ہو اور حسن نیت کے ساتھ ہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کیا موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ یہ مطلب یہ کہ تم نے آگے اپنی آخرت کے لیے کیا، یہ جو آیت آئی تھی نا ابھی، اس کے حوالے سے میں ایک بتاؤں آپ کو کہ یہ وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا بہت اجر بہت بڑا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیجا ہے وہ تمہارے لیے اس سے زیادہ نافع ہے جو تم نے دنیا میں روک رکھا ہے، اور کسی بھلائی کے کام میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہ کیا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب تھا، سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا وہ تو وارث کا مال ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا کچھ روایت کے مطابق ایسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ یہ اولین آیات ہیں، جبکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ آیات اولین نہیں ہے، اس سے پہلے سورہ الگ، سورہ قلم اور سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھی۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں جب ان آیات کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے تھے، بے چین رہنے لگے تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد خاموشی ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں امام زہری نے خود حضرت جابر کی روایت نقل کی ہے دوبارہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور پھر گھر پہنچ کر میں نے کہا مجھے اڑاؤ، چنانچہ گھر والوں نے کمبل یا چادر اڑا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی یا ایھا المدثر، اور پھر لگاتار مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ابھی آگے سے شروع کرتی ہوں ترجمہ اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑھ کر لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو،
اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا۔ یہاں ولید بن مغیرہ کا ذکر آ رہا ہے نام لیے بغیر۔ ان کا واقعہ ہے کہ یہ انہوں نے راضی ہو گئے تھے پہلے ایمان لانے کے لیے اور قرآن پر قائل ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی ضمیر سے بھی جھگڑا کیا اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی وجاہت اور اپنی ریاست کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی دہشت کو قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کی باتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ آگے ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے تو میں اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، اور پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، اور آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، یہ اس کے جو داروغہ ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار یہ کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی کہ جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، اور یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ انسانوں کے لیے ڈراؤ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے انسانوں کے لیے ڈراوا ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، یعنی کہ جو کچھ آپ دنیا میں کریں گے اس کا حساب، اس کا جزا، اس کی سب آپ کو قیامت والے دن اسی طرح ملے گی جو آپ کریں گے۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی کہ قیامت والے دن ان کو یہ سب چیزیں یاد آ جائیں گی کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور شرک کرتے تھے، روز جزا کو جھٹلاتے تھے، اس لیے ہم دوزخ میں آ گئے۔ آگے ترجمہ ہے۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا انعام کھلے خط بھیجے جائیں، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے، تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ ہے، اس کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ القیامہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس سورت کا عنوان بھی یہی ہے کیونکہ اس میں قیامت پر بحث کی گئی ہے۔ اس کی بھی زمانہ نزول کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کی داخلی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی
ابتدائی ज़माने की सूरतों में से है, क्योंकि इसके जो पहली 15 आयात हैं उसमें आखिरत का ही जिक्र है, क़यामत का जिक्र है, और उसके बाद जो है वो मज़मून को तब्दील करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी जा रही है कि आप वही को याद करने के लिए जल्दी जल्दी अपनी ज़बान को हरकत ना दें और याद करने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ इसको पढ़ें और इसको जो है वो इसकी किरत गौर से सुने, इसका समझाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। फिर आगे जाकर दोबारा से क़यामत की ही तकरीबन सारा इसमें जिक्र है। तर्जुमा स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और नहीं मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। यहाँ पर नहीं से इब्तिदा हो रही है, कलाम की इब्तिदा से ये इस बात कर जो है ना ये मजमून दलालत करता है कि पहले से कोई बात चल रही थी जिसकी तरदीद में ये सूरत नाजिल हुई। और आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये बात क़यामत और आखिरी के दिन की ज़िंदगी के बारे में थी, जिसका अहले मक्का इनकार कर रहे थे, बल्कि साथ साथ मजाक भी उड़ा रहे थे। इसलिए इस तर्ज बयान को इस मिसाल से अच्छी तरह समझाया जा सकता है कि अगर आप महज रसूल की सदाकत का इकरार करना चाहते हैं तो आप कहें कि खुदा की कसम रसूल बरहक है। यानी उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिल्कुल सच्चे हैं और जो बात कह रहे हैं उसमें कोई झूठ नहीं है। और आगे जो है मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। तो यहाँ पर जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नफ्स की 3 इकसाम है। एक वो नफ्स है जो इंसान को बुराइयों पे उकसाता है, उसका नाम नफ्स अमारा है। और दूसरा वो नफ्स है जो गलत काम करने या सोचने या बुरी नीयत रखने पर नादिम होता है और इंसान को उस पर मलामत करता है, इसका नाम नफ्स लवामा है। और इसी को हम आज की इस्तिलाह में अपना ज़मीर कहते हैं। और तीसरा नफ्स जो सही राह पर चलने और गलत राह छोड़ देने में इत्मीनान महसूस करता है, इसका नाम नफ्स मुतमइन्ना है। आगे है तर्जुमा। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उस उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं, मगर इंसान ये चाहता है कि आगे भी बद अमालियाँ करता रहे। यानी बड़ी बड़ी हड्डियाँ तो दरकनार, हम तो बिल्कुल हाथों की हड्डियों में कितने ज़्यादा जोड़ होते हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अगर मैं ये बना सकता हूँ तो फिर मेरे लिए बड़ी इंसान को जोड़कर दोबारा खड़ा करना क्या मुश्किल है। आगे तर्जुमा है, पूछता है आखिर कब आना है क़यामत का दिन। यानी ये बार बार वही सवाल, ये ज़िद में जो है ना ये उस चीज़ का इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक के तौर पर कहते थे, हज़रत जिस दिन की आप खबर दे रहे हैं आखिर वो आते आते रह कहाँ गया है। यानी वो उसका मजाक उड़ाने की सूरत में ये सवाल पूछते थे। आखिर कब आना है क़यामत का दिन, जब दीदे पथरा जाएंगे। यहाँ दीदे मतलब नज़र, आँखों का है, आँखों के जो डेले हैं इनका ठहर जाना है। इस तरह मुराद इस तरह ली गई है कि जब इंसान कोई खौफनाक चीज़ देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ये उसके बारे में कहा जाता है। और चाँद बेनूर हो जाएगा, यानी चाँद तो वैसे भी उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, लेकिन आगे तर्जुमा आ रहा है और चाँद और सूरज मिलाकर एक कर दिए जाएंगे। यानी चाँद और सूरज जो है वो एक दूसरे से टकरा कर ख़त्म कर दिए जाएंगे, और जो सूरज की रोशनी चाँद हासिल करता है वो उसको नहीं मिलेगी तो वो बेनूर हो जाएगा। आगे तर्जुमा है, उस वक्त ये इंसान कहेगा कहाँ भाग कर जाऊं, हरगिज नहीं, वहां कोई जाए पनाह नहीं होगी। उस रोज तेरे रब के सामने जाकर ठहरना होगा। उस रोज इंसान का सब अगला पिछला किया कराया बता दिया जाएगा, बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है, चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश करे। यानी उस वक्त इंसान अपने दिल के अंदर ही उसको इस चीज़ की खुद ब खुद इंसान, यहाँ भी हम देखें, हम जो गलती करते हैं हमें पता होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, और बाद में एहसास उस वक्त तो शायद वक्त ही नहीं होता, लेकिन बाद में हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारे अंदर का जो ज़मीर है हमें मलामत करता है। उस वक्त भी ऐसा ही हो रहा होगा, और उस वक्त वो माजरतें जो है वो पेश करेगा जो उसके किसी काम नहीं आएंगी। आगे तर्जुमा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे इसका मजमून अब चेंज हो रहा है। इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दो, उसको याद करा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। यानी ये हम पढ़ चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो जब ये वही नाजिल होती थी तो उनकी कोशिश ये होती थी कि मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ लूँ और याद कर लूँ। तो लिहाज थोड़ा मुश्किल हो रही थी उनको इस चीज़ के लिए, तो समझाया जा रहा है कि आप इस चीज़ के लिए अपने आप को हल्कान ना करें। लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हों तो उस वक्त तुम इसकी किरत को गौर से सुनते रहो, फिर इसका मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। यानी ये कहा जाता है ना कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कई कई घंटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे मामलात जो है ना वही के अलावा समझाने, यानी सारी जो नॉलेज थी वो खुद आकर उसके बारे में जो है वो तफसील बताते थे। आगे तर्जुमा, हरगिज़ नहीं, असल बात यह है कि तुम लोग जल्दी हासिल होने वाली चीज़ यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। उस रोज़ कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। ये जन्नतियों का जिक्र है। फिर
وہی آخرت کی طرف اشارہ ہے. اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے. اب یہاں جھاڑ پھونک کرنے والا یہ جو جادو ٹونا وغیرہ اور اس طرح کی جو کوئی عملیات وغیرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے. یعنی جب کوئی بھی اس کی تدبیر کارگر نہیں ہوگی تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کا دنیا سے اٹھنا، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. یعنی یہ موت کا وقت بتایا جا رہا ہے جب انسان کی ٹانگوں سے ہی جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور وہ پنڈلیاں جو اب اس سے کرنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. اگلا رکوع ہے، مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے. یہ ایک اس انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو سب کچھ سمجھایا گیا لیکن اس نے بات سنی. یہ یعنی کفار اسی طرح کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو جھٹلا کر اکڑتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چل دیتے تھے. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. یعنی ان کو 2 دفعہ مخاطب کر کے ان کو کہا جا رہا ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا. یعنی یہاں محمل سے مراد جیسے جانور ہیں جدھر منہ دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے سارا دن چرتے رہتے ہیں، تو یہ انسان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ تم جانوروں کی طرح گھوم پھر کر اپنا ٹائم گزار لو اور پھر تم جب میرے سامنے آؤ تو کوئی جواب دہی بھی نہ تم سے کی جائے. یہ اسے سمجھایا جا رہا ہے. آگے ترجمہ ہے، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی 2 قسمیں بنائی. کیا اس پر وہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے. بے شک صدق اللہ العظیم. کرنا ہے آگے یا یہیں چھوڑ دیں؟ بھابھی میرے خیال سے ایک رکوع کر لیں اس کا. دہر اور مرسلات 2 صورتیں رہتی ہیں اس کی. نہیں یہ صورت کر لیتے ہیں شمائلہ دہر پہلے کر بھی. لے، دہر مرسلات کر تو لے. ویسے آپ کی تھی نا، تو چلیں پھر آپ ہی کل شروع کر لیجئے گا. شمائلہ صحیح کہہ کرتی رہی ہو؟ مبین. شمائلہ جی بھابھی. کرو. بھابھی آپ کر لیں اس کو. نہیں سورہ دہر آپ نے کرنی تھی، سورہ مرسلات آگے میری ہے. اگر نہیں ہے اچھا ٹائم تو نو پرابلم، ہم ان کو آگے 2 یعنی کہ ایک سپارہ آخری ہے اور 2 یہ صورتیں، تو ہم ان کو آدھا آدھا کر دیں گے، 2 دنوں میں ختم کریں گے. نو پرابلم. بھابھی صورت آپ کو پتہ ہے 31 اس کی آیتیں ہیں، تو یہ جلدی جی نہیں بھابھی، ختم ہوگی. یہ سورہ انسان جو ہے یہ سپارے کی سب سے بڑی صورت ہے. یعنی یہ اس کا جو ہے نا، تو وہ کل جو آدھا سپارہ ہوگا تو اگر کل ملا لیں اس کو تو اوکے زیادہ فنش بہتر. کرتے ہیں، پھر فنش جی. کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب ذوالجلال والاکرام. میرے مولا، میرے مالک، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کرنا. یا اللہ، اس قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی کوتاہی ہوئی ہو میرے مولا، تو وہ ہماری کم علمی جہالت کی وجہ سے ہے. میرے مولا تو اسے درست فرما دے، اسے معاف کر دے. اور جو ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں میرے مولا، وہ ہدایت، وہ رحمت، وہ برکتیں، وہ ثواب، وہ اجر، سب تیری طرف سے ہے میرے مولا. بڑھا چڑھا کر دینا یا اللہ. تو سب کے بعد درست فرما دے. ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا یا اللہ. بڑی فکر لگتی ہے، بڑی فکر لگتی ہے بچوں کی میرے مولا. تو ہماری دعائیں قبول کر ان کے حق میں یا اللہ. ہمارے بچوں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما.
انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمیں ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا، ہمارے بچوں کو ہدایت یافتہ رہنما بنانا، اپنے چیدہ بندوں میں شامل کر لے، اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرمانا۔ یا اللہ جو حیات ہیں انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی دے، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کو کسی کا محتاج نہ کرنا، غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرما یا اللہ، اور جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے مولا مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ میرے وطن کی خیر ہو، میرے مولا میرے وطن کی خیر ہو، ہمیں نیک لوگوں کی، محب وطن لوگوں کی قیادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ نیک لوگوں کی قیادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، نیکی کے راستے کی طرف، قرآن کے راستے کی طرف ہدایت دے۔ یا اللہ ہمیں امت وسط بنایا، ہمیں لیڈر بنایا ہے۔ یا اللہ ہمیں لیڈرشپ کی ساری کوالٹیز پیدا کر دے ہماری آنے والی نسلوں میں۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ میرے مولا ہمارے شوہروں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، انہیں دنیا میں عزت دے، آخرت میں عزت دینا، اپنے پیارے بندوں میں، اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے نرم گوشے ڈال دے، اور ہمارے دلوں میں ان کا احترام ڈال دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ حاجی مسرت کے خاوند کا آج آپریشن ہے، ان کے بھانجا بیمار ہے، ان کے لیے خصوصی دعا ہے۔ یا اللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ چلتے ہوئے گھر آئیں۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی دے۔ یا اللہ جتنی زندگی دی ہے کسی کی محتاجی نہ دینا۔ میرے مولا تو نے ہمیں کروڑوں انسانوں میں سے بہترین بنایا، بہت رزق دیا، حلال رزق دیا، اس کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بانٹے، دولت کی محبت نکال دے ہمارے دلوں سے، دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا دے۔ آج 29 سپارے ہو گئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اس ہدایت کو ہمارے دل میں جگہ دے دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے، میرے مولا ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم تجھ سے وہ ساری بھلائیاں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارا انجام بہتر کرنا تمام کاموں میں، اور ہم کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا۔ یا اللہ اللہم احینا مسلما وامتنا مسلما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔